انشاءاللہ آپ کے سامنے اس حدیث کے اندر جو فضیلت ہے، اس فضیلت کے بعد وہ ان چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا جن چیزوں کا ذکر اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ تمام چیزیں آپ کے اندر، آپ کے پاس پہنچ جائے، آپ کے اندر وہ چیزیں پائی جائیں، اور واقعتاً وہ چیز اگر آپ کے عادات کے حساب سے اچھی ہو، تو انشاءاللہ پھر جو شب برات ہے اس رات کا فائدہ ہم مسلمانوں کو ملے گا۔ لیکن اگر کچھ خامیاں ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں، اور ہم اور آپ نے ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی، ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر آنے والی مبارک رات جو شب برات ہے، ان رات سے ایسے لوگوں کو پھر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 13 کی رات کو اللہ تبارک و تعالی سے اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے 1/3 امت کی مغفرت فرما دی۔ پھر اس کے بعد شعبان کی 14 کی رات کو اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے 2/3 امت کی مغفرت فرما دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 15 کی رات یعنی شب برات کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی امت کی مغفرت کی دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت کی مغفرت فرما دی۔ تو میرے دوستو، آنے والی رات وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سمائی دنیا کے اوپر اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے سے یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی معافی کا طلبگار، وہ آج کی رات یعنی شب برات کو آئے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ گناہوں سے توبہ اگر کریں گے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ان کے توبہ کو قبول فرمائے گا۔ کوئی مصیبت زدہ ہوں تو شب برات کو وہ مصیبت کے ٹلنے کی اللہ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ میرے دوستو، مختصر اور خلاصے کے طور پر یہ کہ جو رات اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ عطا فرمانے والا ہے، شب برات، جو انشاءاللہ اسی مہینے کی 13 فروری کو آنے والی ہے، اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی ان مبارک رات کے اندر بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ ان کی تعداد کے تعلق سے مختلف روایات ہیں۔
ایک روایت ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. ایک روایت ہے جس میں کہا گیا 6 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. اور ایک روایت میں کہا گیا کہ 7 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. بہرکیف میرے دوستو، ہم ان میں سے وقت کے حساب سے ترتیب کے ذریعے سے ہم لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. جتنے لوگوں کا بھی ذکر آ جائے، ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ہم ان میں سے ہیں، کیا ہم ان میں سے تو نہیں ہیں. اگر ہم ان میں سے نہیں ہیں تو خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ ہماری ان راتوں میں مغفرت فرما دے گا. لیکن اگر بدقسمتی سے ہم ان لوگوں میں ہیں جن کی مغفرت شب برات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتا، تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کے آنے سے پہلے ہم ان گناہوں سے توبہ کر لیں. اللہ توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. تو میرے دوستو، سب سے پہلا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی ہے جو مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، ایک اللہ کے علاوہ کئی خداؤں کی عبادت کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی مشرک آدمی کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں فرماتا، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ہر گناہ کی بخشش تو ہو سکتی ہے، لیکن شرک کی بخشش شرک کی حالت میں ہی اگر وہ انسان انتقال کر گیا، توبہ نہیں کیا، ایمان قبول نہیں کیا، تو پھر ایسے انسان کی بخشش اللہ تبارک و تعالی ہرگز نہیں کرے گا. اور پھر علماء کرام نے شرک کے تعلق سے بیان فرمایا کہ شرک کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی عبادتوں میں کسی اور کو شریک کرنا. اور شرک کا مطلب میرے دوستو یہ بھی ہے کہ ہم جب کوئی چیز مانگیں تو اللہ کے علاوہ حاجت روا کسی اور کو بھی ہم شمار کریں، یہ بھی شرک کے اندر ہے. جب ہم اور آپ مصیبتوں کے اندر اللہ نہ کرے مبتلا ہوں تو مصیبت کے ٹلنے کی دعا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں. مدد ہمیں مانگنی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مدد مانگیں. اللہ کے علاوہ کسی اور سے اگر ہم مدد مانگتے ہیں تو یہ بھی شرک کے اندر شمار کیا جائے گا. اور پھر ایسا شرک کرنے والوں کی بھی مغفرت اللہ تبارک و تعالی شب برات کے اندر نہیں فرمائے گا. اللہ ہم سبوں کو ہدایت نصیب فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی شرکیہ کام سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد میرے دوستو، دوسرا شخص جن کی مغفرت شب برات کے اندر نہیں کی جاتی، وہ ہے دلوں کے اندر کینہ رکھنے والا. کینہ کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ کینہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا پڑوسی، آپ کا دوست یا آپ کا سگا بھائی یا اس کے علاوہ آپ کا رشتہ دار یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ آپ کا مسلمان، اس سے اگر آپ کو کسی بھی طریقہ سے تکلیف پہنچ گئی، تکلیف دینے والا مسلمان ہو، اگر وہ جان بوجھ کر کے تکلیف دیا ہو یا پھر انجانے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تکلیف دینے والوں کو معاف فرما دو، اپنا دل بڑا کرو، معاف کرو، تو اللہ خوش ہوگا اس کام کے اوپر. لیکن وہ آدمی معاف نہیں کیا، اس سے بدلہ بھی لینا چاہتا ہے لیکن خود کمزور ہے، بدلہ بھی نہیں لے سکتا، چونکہ جس نے اسے ستایا ہے اور مارا ہے وہ طاقتور ہے، یہ کمزور ہے.
طاقت کے حساب سے، جسم کے حساب سے اگر وہ انہیں مارنے گیا تو پھر یہ سوچے گا کہ میں اور زیادہ مار کھا لوں گا، لہٰذا اس نے اس بات کو دل میں رکھ لیا۔ اب وہ دل میں یہ ارادہ کرتا ہے، جب بھی اس تکلیف دینے والے انسان کے اوپر ان کی نظر پڑتی ہے تو دل میں کہتا ہے کہ کاش تو کسی بڑی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ اور پھر وہ جب اللہ نہ کرے وہ آدمی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، یا موقع پا کر کے جب وہ مصیبت کے اندر ان کو گرفتار کرنے کی اور پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ پھنس جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ آدمی خوش ہوتا ہے کہ چلو اس نے کبھی مجھے ستایا تھا، آج اس کا بدلہ مکمل ہو گیا۔ اسے کہا جاتا ہے یہ کینہ ہے، اور کینہ دلوں کے اندر رکھنے والے کی مغفرت اللہ تبارک و تعالی شب برات کے اندر بھی نہیں کرتا۔ لہذا میرے دوستو، ہم اور آپ ہم میں سے کوئی اگر کسی سے کینہ رکھے ہوا ہے، بغض رکھے ہوا ہے، دشمنی رکھے ہوا ہے، جس کا اظہار تو وہ نہیں کرتا لیکن دل میں وہ کڑتا رہتا ہے اور انتظار میں رہتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اس سے اس کا بدلہ لے لوں، تو ایسے شخص کے تعلق سے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کینہ کپٹ اور بغض و دشمنی رکھنے والے کی مغفرت شب برات کے اندر نہیں فرماتا۔ اگر ہم میں سے کوئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں اور ان چیز کو اپنے دلوں سے نکال دیں اور غلطی کرنے والے کی غلطی کو معاف فرما دیں۔ اس کے بعد میرے دوستو، تیسرا شخص شرابی ہے۔ میں جو بات بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مختصر طور پہ رکھ رہا ہوں تاکہ ایک بات ہمارے ذہنوں میں آ جائے اور ہم اس کی تیاری شب برات سے پہلے کرنا شروع کر دیں۔ شراب پینے والا، اگر کوئی شراب کا عادی ہے، شراب پیے جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب پینے والے کی مغفرت اللہ تبارک و تعالی شب برات میں نہیں فرماتا۔ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت عام ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم گناہگاروں کو بخشنے کے لیے ہی اپنی پوری رحمت کے ساتھ سمائے دنیا کے اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن جو شخص دنیا میں شراب پینے والا ہے ان کی مغفرت بھی اللہ تبارک و تعالی ان مبارک رات کے اندر نہیں فرماتا، چونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر شراب کو حرام قرار دیا ہے، گناہ کبیرہ قرار دیا ہے کہ جو شخص شراب پیتا ہے وہ بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور جو اس بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہوا اور وقت سے پہلے اس نے اگر توبہ نہ کی، گناہوں سے توبہ نہ کیا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ان مبارک رات شب برات میں ایسے شرابی کی مغفرت ہرگز نہیں فرماتا۔ پھر اس کے بعد میرے دوستو، چوتھا آدمی قطع تعلق کرنے والا، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری کو توڑنے والا، دوستوں سے دوستی کو توڑنے والا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہیں۔ 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1 کہ جب ان سے ملاقات ہو، آپس میں ملاقات ہو، تو وہ اس کو سلام کرے، اور جب کوئی سلام کرے تو پھر سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، اور سلام جب کر دیا گیا، کان میں آواز پہنچ گئی، تو اب جواب دینا واجب ہو گیا۔ اب اگر کسی نے تعلقات کو ختم کرنا ہے، ناراض ہے کسی بھائی سے، کسی دوست و احباب سے، سلام کیا جا رہا ہے، سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، تو علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ واجب کے ترک کرنے کا جو گناہ ہے وہ گناہ اس آدمی کو بھی دیا جائے گا۔
फिर उसके बाद दूसरा हक मुसलमान का मुसलमानों पे ये है कि अगर वो बीमार पड़ जाए मुसलमान भाई, तो ऐसी सूरत में उसकी बीमार पुरसी करना। तीसरा हक ये बयान फरमाया कि अगर मुसलमान भाई का इंतकाल हो जाए तो ऐसी सूरत में उसके जनाजे के अंदर शरीक होना। चौथा हक ये बताया गया कि अगर मुसलमान भाई को छींक आ जाए और वो छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो दूसरा मुसलमान भाई सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहे, ये मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक है। और तीसरा हुकूक ये बयान फरमाया गया कि जब मुसलमान दावत दे और उस दावत के अंदर शरई तौर पर कोई खिलाफे शरअ बात पेश ना आए तो उस दावत को कबूल करना मुसलमान का हक है। अब ये 5 हुकूक मैंने आपके सामने रखे कि सलाम, जब मुलाकात हो तो वो सलाम करे। हम अपने गिरबान में झांक करके देखें कि मुसलमान भाइयों से मुलाकात होती है, बात अगर हमारी आपकी बंद है तो क्या हम उसे सलाम करते हैं? अगर सामने वाला पहल भी कर लिया तो क्या हम उनके सलाम का जवाब देते हैं? फिर उसके बाद दूसरा हक ये बयान फरमाया गया कि अगर इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा में शामिल हो जाओ। मेरे दोस्तों, ये कैसी मुसलमानी है कि आज आपका पड़ोसी इंतकाल किया, रिश्तेदार इंतकाल किया, उनकी जिंदगी के अंदर कोई तकलीफ आपको उनसे पहुंच गई तो हम मुसलमानों का यह आम तौर पे यह आदत बन गई है कि हम उनके जनाजे तक में शरीक नहीं होते। और तजहीज़ और तकफीन तो बहुत दूर की बात है, जनाजे में आना हम गवारा नहीं करते कि क्यों नहीं गए जनाजे में, उसने हमें दुनिया के अंदर उन पर जिंदगी में फला हमें तकलीफ दिया था, फला तरीका पर लोगों के सामने हमें सलील किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई दुनिया से जाने से पहले माफी तलाफी कर लो, और जाने वाला अगर न कर सका तो कम से कम उसे अपने दिल से जिंदा तो माफ कर दे। इसलिए कि अगर कोई तल्ख कलामी के साथ इस दुनिया से रुखसत हुआ है तो जब तक कोई जिंदा इंसान उसे माफ न कर दे उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला भी उसे माफ न करेगा। ऐसे मुसलमानों के लिए न तो उसका नमाज पढ़ना काम आएगा, न उसका रोजा रखना काम आएगा, न कोई इबादतें काम आएगी जब तक हुकूकुल इबाद को वो साफ करके इस दुनिया से नहीं जाएगा। इसलिए मेरे भाई, आज उसकी बारी है, कल और किसी की बारी होगी, आपने उसे माफ कर दिया तो दुनिया में रह करके आप ये सोचेंगे कि हमसे हर कोई कुछ होगा, हमसे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। याद रखिए, ऐसा नहीं होगा। हम और आप इंसान हैं, खता हम और आप से हो जाती है, किसी से जानबूझ करके, किसी से अनजाने में। अगर आज हमने मरने वालों के गलतियों को माफ फरमा दिया है तो कल एक दिन जब हमारी बारी आएगी इस दुनिया को छोड़ने का, और हमने किसी की को तकलीफ दी है, किसी को हमने सख्त सुस्त कह दिया है, तो वो भी इंशाअल्लाह हमारी तरह हमें भी माफ फरमा देगा। और मेरे दोस्तों, एक हुकूक ये भी है, आज हमारा हाल ये है कि अगर बाजू से गुजर गए, सामने से आ गया, हम उसे दुश्मन तस्वुर करते हैं, मुंह घुमा करके रास्ता काट के निकल जाते हैं। फिर उसके बाद अगर सलाम किया तो सलाम का जवाब नहीं देते। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने इस तरीका पर ताल्लुकात को खत्म किया, अल्लाह तबारक व तआला शब बारात के अंदर ऐसे ताल्लुकात के खत्म करने वालों की मगफिरत हरगिज़ नहीं फरमाएगा। और इसी के साथ एक और आदमी की मगफिरत नहीं होती जिन्होंने अपने वालिदैन को अपनी जिंदगी में सताया है। वालिदैन का सताने वाला वो मुकम्मल तौर पे शबे बारात के अंदर उनकी मगफिरत नहीं होती। आज मेरे दोस्तों, शबे बारात के आने से पहले व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज को घुमाया जाएगा जिसके अंदर तहरीर कुछ इस तरीका पर लिखी जाएगी कि भाई फला तारीख को शबे बारात आने वाली है, उसके आने से पहले तुम हमें माफ फरमा दो। अगर तुम माफ नहीं फरमाएंगे तो ऐसी सूरत में अल्लाह ऐसे शख्स की मगफिरत नहीं फरमाएगा। व्हाट्सएप के ऊपर मेरे दोस्तों
تو میسج کو بھیجا جاتا ہے، لیکن میرے بھائی ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، غور و فکر کرو، اپنے دماغ پہ زور ڈالو کہ جب تم اس طریقہ پر میسج بھیجتے ہیں تو ایسی صورت میں جس کے پاس پہنچ رہا ہے کیا آپ ان کو جانتے ہو؟ جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، جن سے کبھی ہماری ملاقات ہوئی نہیں، جن کو جب ہماری ملاقات نہیں ہوئی تو ان سے ہم کو تکلیف کیسے پہنچ گئی، یا ہمارے سے ان کو تکلیف کیسے پہنچ گئی کہ جس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ان سے تو معافی مانگا جا رہا ہے، لیکن جن کے ساتھ بچپن میں اپنی زندگی گزاری، بچپن سے جوانی جس کے ساتھ ہم نے گزار دیا، اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ ارے جن بڑے بھائی کے گود میں بیٹھ کر کے تم نے شوشو اور پوٹی کیے تھے، وہ بڑا بھائی مسکرا کر کے تمہارے ان گندگی چیزوں کو صاف کیا تھا، وہ بڑا بھائی آج اگر مجبور ہے اور تمہیں سخت سخت کہہ بھی دیا ہے تو ایسی صورت میں تم ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہو، ان سے معافی مانگنے کو تیار نہیں ہو۔ وہ ماں اور باپ جنہوں نے بچپن میں تمہیں بولنا سکھایا، جنہوں نے بچپن میں تمہیں چلنا سکھایا، جنہوں نے بچپن میں تمہیں ہر طرح کے آرام کی زندگی عطا فرمائی، آج وہ کمزور ہیں، اپنے گھر کے اندر ہیں، اپنے روم کے اندر ہیں، تو تم اس سے سلام کرنے کو تیار نہیں، ان سے معافی مانگنے کو تیار نہیں۔ اور ایک اجنبی آدمی جس کو تم نے کبھی دیکھا نہیں، جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، ہم انہیں واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں کہ شب برات کے آنے سے پہلے تم مجھے معاف کر دو، ورنہ اللہ تمہیں بھی معاف نہیں کرے گا، ہمیں بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، اگر معافی مانگنا ہے تو اپنے ناراض بھائی سے معافی مانگو، اگر شب برات کے آنے سے پہلے معافی مانگنی ہے تو ناراض بہن سے معافی مانگو، اگر معافی مانگنی ہے تو ناراض والدین سے معافی مانگو، اگر تمہیں اس دنیا میں چاہتے ہو کہ شب برات سے پہلے ہمیں کوئی معاف کر دے تو اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگو، اور شب برات میں مغفرت کا اللہ تبارک و تعالی سے کروا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج مقبول کے برابر ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ ہم اور آپ حج کرنے کے لیے کہ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، کیا گارنٹی ہے کہ حج کر کے آئے ہمارا حج قبول ہو گیا ہو؟ دل کے اندر شک و شبہ رہتا ہے، پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، ایک دفعہ محبت کی نظر پڑا، ایک دفعہ محبت کی نظر اپنے والدین کے اوپر ڈالا تو اللہ تبارک و تعالی ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر 100 دفعہ اپنے ماں باپ کو 24 گھنٹے میں محبت کی نظر سے دیکھا تو 100 حج مقبول اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، اب وقت چونکہ ہو گیا ہے تو یہ کہنا یہ ہے کہ شب برات کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں تو ان گناہوں سے توبہ کریں۔ جب ان گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شب برات میں ہم سبوں کی ضرور مغفرت فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، کو درست فرمائے۔